السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل سے اورحان ہلوفیرا اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قریبی میں بازنطینی گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک کھلے میدان میں رک کر اورحان گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور نقشہ کھول کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، معلومات سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے، لیکن کس طرف؟ بازنطینی سپاہیوں کی حرکت دیکھتے ساتھ ہی اورحان ایک دم سے ہلوفیرا کی جانب بڑھنے والے تیر کو روکتا ہے۔ ان پر بہت سے تیر برسائے جاتے ہیں، مگر ڈاہلوں کے ذریعے وہ سب کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ تیروں کے بعد بازنطینی سپاہی جاڑیوں سے نکل آتے ہیں۔ اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے، کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، چلو شاباش۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہلوفیرا بھی اورحان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ اورحان بھی در پہ کئی سپاہیوں کو مار گراتا ہے۔ ایک زخمی بازنطینی سپاہی گھوڑے کی جانب بڑھتا ہے تو اورحان خنجر پھینک کر اسے بھی جہنم واصل کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ انہیں خبر دینے جا رہا تھا بے غیرت کتا۔ ہلوفیرا کہتی ہے، ان کی یہاں موجودگی محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ تو اورحان کہتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ خانقاہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اورحان، ان کی لاشیں ٹھکانے لگا دو اور گھوڑے لے آؤ۔ ادھر پوئینہ ایک خاتون کے ساتھ بیس بدلے سوغوت میں داخل ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا۔ میں ان دشمنوں کا انجام دیکھوں گی جن کے بارے میں نے اپنی خالہ سے سنا۔ میں نے ہمیشہ ان کا تصور کیا، اگر وہ اتنے برے تھے کہ انہوں نے میری ماں اور بابا کو مار ڈالا تو وہ کافی بدصورت ہوں گے، ہے نا؟ یا خوفناک؟ فاطمہ کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے، عثمان کی بیٹی فاطمہ۔ اس لمحے بالا خاتون وہاں آتی ہیں۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی پوئینہ ان کی جانب بڑھنے لگتی ہے تو اس کی ساتھی خاتونوں سے روکتے ہوئے کہتی ہے، قریب مت جاؤ، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ پوئینہ کہتی ہے، میں اس خوفناک عورت کو دیکھوں گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ انہیں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے مگر آگے لوگ ہوتے ہیں۔ بالآخر وہ انہیں دیکھ جاتی ہے۔ بالا خاتون اس طرف دیکھتی ہیں تو پوئینہ اپنا منہ دوسری جانب موڑ لیتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم پوئینہ کے کریکٹر کو حلیمہ ہی پکاریں گے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے پوئینہ کے کریکٹر سے ہی جانیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بالا خاتون آگے بڑھ کر فاطمہ سے گلے ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ حلیمہ کافی دیر تک انہیں دیکھتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوماز منہ لٹکائے کراسے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، عثمان نے کارواں پر حملہ کیا، وہ تمام معدنیات لے گئے ہیں، انہوں نے سپاہیوں کو قیدی بنا لیا اور سنجار مارا گیا۔ یہ سن کر کراسے غصے میں کانپ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا قتل کر دیا اسے؟ کیوماز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ کیوماز کہتا ہے، عثمان صاحب آپ کے بیگم خاتون کے ساتھ ملاقات کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے بیگم خاتون کو بھی پکڑ لیا ہے، وہ اب انہیں سزا دے گا۔ کراسے کہتا ہے، اسے کیسے پتا چلا؟ تو کیوماز کہتا ہے، حضور میں نہیں جانتا۔ کراسے غصے سے کہتا ہے، عثمان بیگم کو پھانسی دے دے گا۔ کیوماز کہتا ہے، کیا میں سرداران کو خبر دوں؟ کیا ہم اپنی فوج جمع کریں؟ تو کراسے کہتا ہے، ہم سب سے پہلے بیگم کو اغوا کریں گے، میں اسے اپنی طرف کروں گا، گینجر کو خبر بھیجو، بیگم خاتون کو بچانے کا کوئی راستہ تلاش کرے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کیوماز چلا جاتا ہے اور سردار کراسے کہتا ہے، میں تمہیں سمندر میں ڈبو دوں گا عثمان، ڈبو دوں گا، اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ وہ اس قدر مضبوطی سے خنجر کو پکڑتا ہے کہ اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزیں اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ سوغوت میں فاطمہ کام کاج میں مصروف ہوتی ہے۔ حلیمہ غصے میں اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ٹکرانے پر حلیمہ کے ہاتھ سے جگ گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ ایک دم سے کہتی ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے تمہارے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ تو حلیمہ کہتی ہے، فاطمہ خاتون اپنے آپ کو الزام نہ دیں، یہ میری غلطی ہے، لیکن اب میں اپنی دادی کو کیا بتاؤں گی؟ یہ میں نے اپنے آخری سکے سے خریدا تھا۔ تو فاطمہ کہتی ہے، اداس نہ ہو، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، میرا نام مریم ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے، کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ تو حلیمہ کہتی ہے، نہیں، ہم ابھی یہاں نئے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جانے لگتی ہے تو فاطمہ اسے پکڑتے ہوئے کہتی ہے، استغفر اللہ، تمہاری غلطی نہیں ہے، چلو نیا خریدتے ہیں۔ تو حلیمہ کہتی ہے، نہیں، میں اسے قبول نہیں کر سکتی، یہ میری غلطی تھی۔ فاطمہ کہتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہارا اعتراض قبول نہیں کروں گی۔ پھر بالا خاتون کو آتا ہوا دیکھ کر کہتی ہے، دیکھو میری ماں بھی آ رہی ہیں، تم مجھ سے اعتراض کر سکتی ہو لیکن تم ان کی بات پر اعتراض نہیں کر سکتی۔ حلیمہ کہتی ہے، فاطمہ خاتون بعد میں۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ کچھ ہی دور جا کر وہ خنجر نکال لیتی ہے اور غصے میں بالا خاتون اور فاطمہ کی جانب بڑھتی ہے مگر اس کی ساتھی خاتون اسے روک لیتی ہے۔ تو اسے روکتے ہوئے کہتی ہے، پوئینہ ابھی نہیں، ابھی بہت بھیڑ ہے، چلو ابھی یہاں سے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے لے جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان ہلوفیرا اور سپاہیوں کے ساتھ صوفیہ کے ٹھکانے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے، شہزادی، یہ وہ جگہ ہے جہاں صوفیہ رہتی ہے، یہ ایک قلعے جتنا محفوظ ہے۔ تو اورحان کہتا ہے، وہ جگہ جہاں وہ رہتی ہے اس کے لیے جہنم بنے گی، لیکن پہلے ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ صوفیہ کا مقام ہے یا نہیں۔ اس لیے ایک قافلہ دروازے پر پہنچتا ہے، سپاہی اس کی تلاشی لیتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے، صرف عورتیں داخل ہوں گی اور مرد انتظار کریں گے۔ یہ سن کر راہبہ کے بیس میں موجود عورتیں اندر داخل ہو جاتی ہیں اور اورحان کہتا ہے، میں آپ کو راہب کے لباس میں اندر جانے کا مشورہ دینے جا رہا تھا، لیکن بظاہر وہ صرف خواتین کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہلوفیرا کہتی ہے، میں اکیلی اندر جاؤں گی، مگر اورحان کہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں وہاں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ہلوفیرا کچھ کہنے لگتی ہے تو اورحان غصے میں پلٹتے ہوئے کہتا ہے، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم ہوئی، میں ایک بھی لفظ اور نہیں سننا چاہتا۔ تو اورحان پوچھتا ہے، ہم کیا کریں گے شہزادے؟ تو اورحان کہتا ہے، اگرچہ یہ صوفیہ کی جگہ ہے، ہمیں اسے خبردار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں
हमें पहले तैयारी करनी चाहिए, हम इस पर अंदर से हमला करेंगे, अभी के लिए वापस कबीले लौटते हैं। ये कहते साथ ही वो सब पलट जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त रुहान उस्मान साहब के साथ मौजूद होता है और कहता है, आपकी हिदायत के मुताबिक हमने तफ्तीश की हुजूर और हमें सुराग मिल गया। आग के सार के करीब वाक़ एक खानकाह। ज्यादातर लोग तलवार उठाए और काले कपड़े पहने हुए अंदर दाखिल होते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, उन्होंने आपको देखा तो नहीं? तो रुहान कहता है, नहीं हुजूर, हमने उन्हें दूर से देखा, लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही दरवाजे की हिफाजत पर तैनात हैं। वो खानकाह में राहिबाओं के अलावा किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देते, वो किसी भी मर्द को नहीं जाने देते। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये सिर्फ राहिबाओं के लिए है तो उसकी हिफाजत के लिए सिपाहियों की जरूरत नहीं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अंदर किसी को छुपा रखा है। होलोफेरा कहती है, मैं कह रही थी कि सुबह पूरी तैयारी के साथ खानकाह पर हमला करते हैं, लेकिन शायद सोफिया के सिपाही वहां ना हो तो उससे ऑर्थोडॉक्स जमात का गुस्सा भड़क जाएगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो बेटी, जल्द ये इलाका हमारी हदूद में आ जाएगा। उस जमात के लोग बहुत जल्द हमारे लोगों में शामिल हो जाएंगे। उनका एतमाद हासिल करने से पहले उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो बाला खतून कहती है, फिर मैं पहले खानकाह में जाऊंगी, मैं चंद बाजियान के साथ राहिबाओं का बेस बदल कर खानकाह में दाखिल होकर चीजों की जांच करूंगी। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं नहीं बाला, इस बात का इम्कान है कि वो सांप खानकाह में मौजूद हो, मैं तुम्हें इस खतरनाक फ्रीजर पर नहीं भेज सकता। यह सुनकर बाला खतून कहती है, लगता है आप मुझे अच्छे से नहीं जानते उस्मान साहब, मैं उस खानकाह में दाखिल होकर उनको कायल करूंगी कि मैं राहिबा हूँ और मैं आराम से निकल आऊंगी इंशाल्लाह। गोंजा कहती है, माँ मैं आपके साथ जाऊंगी। होलोफेरा कहती है, मैं भी आपके साथ होंगी, क्योंकि वो मेरे ही मजहब के हैं, इसलिए हम पर वो ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। बाला खतून कहती है, ये ठीक है, इसके अलावा तुम उनकी जबान भी अच्छे से समझती हो। गोंजा तुम सोगोत जाओगी ताकि बाजार बगैर मालिक के ना रहे। यह सुनकर गोंचा थोड़ी मायूस हो जाती है। उधर रोटी को देखते हुए गेंजर कहता है, बेगम खातून जरा इंतजार करें। इसलिए में उसका सिपाही वहां आता है तो गेंजर उससे कहता है, खाना लाने वाली बहनों का जरा ध्यान हटाकर इस रोटी को दूसरी रोटी से तब्दील कर देना, किसी पे कुछ भी जाहिर ना हो पाई। जब बेगम खातून फरार हो जाएं तो उनका ताकुब करना, उन्हें बताना कि करसे साहब के सिपाही शिमाली जानिब आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और गेंजर कहता है, मैंने जो करना था वो कर दिया बेगम खातून, बाकी आपकी महारत पर मुनसिर है। उधर यूसुफ कैद खाने के बाहर पहुंचता है और वहां मौजूद सिपाही गौस से कहता है, सिपाही गौस मुझे अपनी बहन से मिलने की इजाजत चाहिए। मगर वो गौस कहता है, यूसुफ भाई ये मुमकिन नहीं है, उस्मान साहब के सख्त अहकामात हैं, हम किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। यूसुफ कहता है, भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मेरी बहन गद्दार नहीं है और ना ही उसने किसी को धोखा दिया है। फिर बुलंद आवाज से कहता है, बहन क्या आप मुझे सुन रही हैं? यह सुनते साथ ही अंदर मौजूद बेगम एकदम से खड़ी हो जाती है। बाहर गौस यूसुफ से कहता है, यूसुफ बे हमारे लिए सूरत हाल को मजीद मुश्किल ना बनाए। तो यूसुफ कहता है, ठीक है ठीक है। फिर बुलंद आवाज से कहता है, मैं अभी यही हूँ बहन, आप परेशान ना हूँ, मैं आपको बचा लूंगा। ये कहते साथ वो पीछे हट जाता है। कुछ देर के बाद एक खातून खाना लेकर अंदर आती है। बेगम रोटी तोड़ती है तो उसमें चिट्ठी और चाबी पड़ी होती है। वो उन दोनों को निकाल लेती है और चिट्ठी निकाल कर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, आप हमारी दोस्ती को कबूल ना भी करें लेकिन हम आपको इस आग से बचाएंगे। खत पढ़ने के बाद बेगम कहती है, तो आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा करासे बे, और आपने क्योमास को मुझे बचाने भेजा। ये कहते साथ ही वो जिंदान खोलकर बाहर निकलती है और दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहती है, ए बहनों सिपाहियों जरा देखो। ये सुनते साथ ही वो गौस अंदर दाखिल होता है तो बेगम उसके सर में जोरदार लकड़ी मारती है। वो गौस बेहोश हो जाता है और बेगम जिंदान से निकलने के बाद आगे बढ़ती है। वो कुछ एक कदम आगे बढ़ती है कि गेंजर का सिपाही उसके पास आता है। बेगम उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। सिपाही कहता है, हुजूर ने मुझे भेजा है, ये कपड़े पहन लें, वो शिमाली सिमत में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते साथ ही बेगम सोच में पड़ जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।